رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی۔ تب اسے احساس ہوا اپنی دھونکی کی طرح چلتی سانسوں کا، پسینے میں تر وجود کا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ لرز گئی۔ تیمور اس کے قریب تھا، اور اتنے قریب۔ خواب میں ہر غیر متوقع صورتحال عام سی لگتی ہے، مگر اب جاگنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہیں ڈاکہ مار لیا ہو۔ اور کہاں؟ اس نے چور نظر سے رابی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ بے سست سوئی ہوئی تھی۔ اگر اسے میرے خواب کا پتہ چل گیا تو؟ اس نے سوچا، یہ تو اس کا خواب میں بھی میرے ساتھ لڑنے مرنے پر تل جائے گی۔ لیکن ایسا خواب مجھے ہی کیوں نظر آیا؟ کیوں؟ وہ جتنی بار سوچتی، دل کسی سہمی ہوئی پنجھی کی طرح سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ جاتا۔ مؤذن کی آواز تک وہ کروٹیں بدلتی رہی تھی، اور صبح جب اماں سب کے لیے گرما گرم پراٹھے بنا رہی تھی اور وہ ان کے ساتھ پیڑا بنانے کی مہم پر تھی۔ ویسے تو اماں کے 1000 بار کہنے پر بھی ان کی مدد کو نہ آتی تھی، مگر آج رات والے خواب کے زیر اثر اپنی بے چینی کم کرنے کا وہ کام کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ رات کو خواب میں کسی سے لڑی تھی کیا؟ رابی اسی وقت منہ پر ہاتھ دھو کے آئی تھی۔ چنگیز سے اپنی طرف کھینچتی اس نے اس کے اترے ہوئے چہرے پر تبصرہ کیا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر توے پر پراٹھا پلٹتی اماں کو۔ ہاں لڑی تھی۔ کس سے؟ رابی اپنے انداز سے درست ثابت ہونے پر خوش ہوئی۔ تیرے میاں سے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا منہ بن گیا۔ حوریہ ہنس پڑی۔ تجھے کیا پتا میں نے کل رات کیا دیکھا؟ وہ صرف سوچ سکتی تھی۔ منہ بند کرو اپنا اور ناشتہ ٹھوسو جلدی، پھر نسیمہ کے ہاں بھی جانا ہے۔ اماں نے انہیں ٹوکا۔ حوریہ تو بھی چھوڑ پیڑے، ناشتہ کر اور تیار ہو جا۔ ہیں اماں، کون کون جا رہا ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوش ہوتی، اب چہرے کا رنگ اڑا تھا اور رابی کا کھل گیا تھا۔ تو اور رابی بھابھی کے ساتھ انم کے سسرالی آ رہے ہیں، وہاں شادی کا دن رکھنے۔ نسیمہ کہہ رہی تھی کڑیاں بھی بھیج دینا، انم اکیلی ہے، کام دیکھ لے گی۔ اماں نے تفصیل بتائی۔ اس نے اپنے آٹا لگے ہاتھوں کو دیکھا اور بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ تو کر لیں، اماں نے ٹوکا۔ بھوک نہیں ہے مجھے بھی۔ رابی کے چہرے پر دھنک اتری تھی۔ اچھا ہی ہے چلی جاؤں، اس سے دیکھوں گی تو شاید اس خواب کے اثر سے نکل آؤں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کپڑوں پر استری پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس وقت رابی چلی آئی۔ وہ بڑی تیز تھی۔ اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے، اب چہرہ چمکا رہی تھی۔ حوریہ اکثر اس سے کہتی، پہلے ہی اتنی گوری ہے، کیوں لگاتی ہے اتنی کریمیں، تاکہ اور گوری ہو کر چمکنے لگوں اور تیمور مجھے دیکھے تو نظریں نہ ہٹائے۔ وہ ہنس کر کہتی۔ حوریہ گوری نہیں تھی، مگر اس نے کبھی ایسی کوشش بھی نہیں کی تھی گورا بننے کی یا نظر آنے کی، نہ ہی یہ علم غلم کبھی چہرے پہ تھوپا تھا۔ ہاں کاجل پسند تھا، اسے وہ بھر بھر کے ڈالتی تھی آنکھوں میں۔ اس کی آنکھیں تھیں ہی بہت خوبصورت، بڑی بڑی گھنی پلکوں والے، سیاہ گجرے سے۔ اب تو انم کا بھی بیاہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں پھوپھو میرا رشتہ کب آئے گا۔ رابی کو یہی ٹینشن تھی۔ انم ہم سے 2 سال بڑی ہے، اس نے یاد دلایا۔ ہاں لیکن پھر بھی سارے پنڈ کے لڑکوں کی اماؤں کو میں نظر آتی ہوں، ایک پھوپھو کو ہی نظر نہیں آتی۔ حوریہ کو ہنسی آ گئی۔ ان کی نظریں کمزور ہیں نا۔ ہاں ان کی بھی اور ان کے بیٹے کی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی تھی۔ خیر آج جا رہی ہوں نا، آج بجلیاں گراؤں گی۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ عزم باندھا۔ سوٹ بھی اس نے سیاہ ہی پہنا تھا تاکہ اس کا گوری رنگت مزید نمایاں ہو۔
حوریہ کے سامنے وہ ویسے بھی زیادہ ہی چمکتی تھی۔ وہ حوریہ کو اپنے مقابلے کی سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ہاں، اس کے سامنے اسے اپنا آپ زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ تو یہ پہن رہی ہے، اب اس کی نظر اس کے سوٹ پر پڑی۔ ہاں، اس نے پلکیں نکالی۔ تو کیا کرے گی یہ نیلا رنگ پہن کے؟ مجھ پہ زیادہ جچتا ہے یہ جوڑا، مجھے دے دے۔ اس نے کہا بھی تو کیا، حوریہ نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ وہ بنا کچھ کہے غسل خانے کی طرف بڑھ آئی تھی۔ وہ باورچی خانے کی سمت آیا اور ٹھٹک گیا۔ دروازے کی طرف پشت کیے کپوں میں چائے انڈیلتی وہ یقیناً وہی تھی۔ نیلے رنگ کے لباس میں اس کا نازک سا وجود اور پتلی کمر پہ پڑا پراندہ۔ حوری، وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھا۔ اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ چائے فرش پہ پھیلتی چلی گئی۔ تم لوگ کب آئے؟ وہ حیران تھا کہ سکندر کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ کافی دیر پہلے۔ وہ اسے کچھ گھبرائی ہوئی سی لگی۔ اچھا، سکندر چلا گیا مجھ سے ملے بغیر؟ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، مرسلین آیا تھا، ہمارے ساتھ چلے گا واپس، اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اسے بتایا۔ اوہ، اس کے منہ سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ چائے پئیں گے؟ مہمانوں کو پہلے ہی چائے پیش کی جا چکی تھی۔ ان 3 کپوں میں بچی ہوئی چائے اس نے اپنی، انم اور رابی کے لیے نکالی تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ اس وقت آس پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کا لحاظ اس کا چہرہ دیکھنے سے باز رکھتا۔ اسے خبر نہیں تھی آج حوریہ بھی ایک مشکل میں گھری اس کے گھر تک آئی تھی، اور اب اس کے یوں دیکھنے پر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آج اس نے کاجل نہیں لگایا تھا، گویا آنکھوں کے کنارے پر بکھری ہلکی ہلکی سرخی جیسے کاجل کی کمی پوری کرتی اس کی آنکھیں مزید قاتل بنا رہی تھی۔ تیمور بھائی، میں نے چائے کا پوچھا ہے۔ اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ ہاں، دے دو، اس نے بے اختیار کہا، حالانکہ اب چائے کی طلب نہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کی گھبراہٹ پر۔ اچھا ہے، جتنا میں بے چین ہوں، تھوڑا سا تو تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ ارے تمہاری چائے؟ وہ انم کے کمرے میں آئی اور انہیں جب کپ پکڑایا تو انم چونک گئی۔ میں نے پی لی، وہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ سچی پوری ہو گئی نا، یا میں اور بناؤں؟ انم مشکوک تھی۔ رابی اس وقت بھی سنگار میز کے سامنے کھڑی اپنی لپسٹک سیٹ کر رہی تھی۔ پی ہی لی ہوگی تو کیوں جھجک بن رہی ہو؟ نہیں، وہ چائے مجھے کم لگ رہی تھی، اس لیے پوچھا۔ انم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا چھوڑو، ابھی تیمور بھائی بھی آنے والے ہوں گے، انہیں بھی چائے چاہیے ہوگی، میں بنا ہی لیتی ہوں۔ وہ اس خیال کے آتے ہی اٹھی۔ اوفو، تیمور بھائی آ گئے ہیں اور میں نے انہیں دے دی ہے چائے، اب بیٹھ جاؤ آرام سے، حوریہ نے زچ ہو کر اسے بتایا۔ انم ایک طرف سے چونکی اور رابی دوسری طرف سے۔ مطلب تو نے اپنی چائے انہیں دے دی؟ انم پوچھ رہی تھی۔ کیا اپنی میرا نام تھوڑی لکھا تھا؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ میں آتی ہوں، رابی یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہ کہاں گئی؟ انم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ کیا خبر کہیں بجلی گرانے گئی ہے؟ وہ جانتی تھی مگر بات کو ہنسی میں اڑا گئی۔ میری خالہ ساس کو پسند آئی ہے۔ انم ہنسی۔ اچھا، تم یہ پکڑو، میں تیمور بھائی کو کچھ سامان لانے کا کہہ دوں۔ انم نے اپنا کپ اسے پکڑا کر ہی دم لیا۔ وہ وہاں آئی تھی یہ سوچ کر کہ دل اس بے چینی سے نکلے گا جو کل رات سے اس پر حاوی ہے، مگر اب تیمور کو دیکھنے کے بعد، بالکل اس کے یوں دیکھنے کے بعد، ذہن و دل مزید طوفان کی زد میں آ گئے تھے۔ وہ سب کیا تھا؟ ذہن کے پردے پر وہ خواب سرسرایا، اور یہ سب کیا ہے؟ تیمور کی جلتی نگاہیں یاد کرتے ہی اس کا وجود جل اٹھا تھا۔ اس نے تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ شام کو جب وہ لوٹی تو رابی اپنے سنگاری لوزمات سے جان چھڑاتی اس کلک میں تھی، اور وہ تھکی تھکی سی اپنے بستر پر نیم دراز اپنے پراندے سے کھیلتی گپ شپ سی تھی۔ اوئے، میں تجھ سے بات کر رہی ہوں۔ رابی نے اسے یوں بے دھیانی سے دیکھا تو غصہ ہو گئی۔ ہاں، سن رہی ہوں۔ اسے تیزی
اسے تیری بجلی کے جھٹکے نہیں لگے، اس نے بڑی سنجیدگی سے سادگی سے کہا تھا، مگر رابی کی چپتی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ کیا تو نے ہی کہا تھا اس پر بجلیاں گرائے گی؟ مذاق اڑا رہی ہے؟ اچھا چھوڑ، انم کی خالہ ساس تائی سے کہہ رہی تھی وہ عنقریب چکر لگائیں گی، انم بتا رہی تھی۔ بیٹے کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں آج کل۔ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش میں اس نے موضوع بدلا۔ اچھا ہوتا تیری جگہ میں ہوتی باورچی خانے میں، پھر تو ٹھیک سے بات ہو سکتی تھی۔ رابی نے سنا ہی نہیں اس نے کیا کہا۔ اتنا مر رہی ہے تو جا کے بول نہ اسے کہہ پیار کرتی ہے اس سے، اماں کو بھیج اپنی۔ حوریہ چڑھ گئی۔ کہوں گی اگر ایسا کچھ ہوا تو۔ رابی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا کچھ ہوا تو؟ اگر میرا رشتہ کہیں ہوا تو، یا پھر اس کا رشتہ کہیں اور ہونے لگا۔ رابی کو اتنی سنجیدہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل ہول سا گیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ 16 آنے سچ، رابی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ حوریہ سمجھ گئی وہ کر بھی لے گی، وہ ایسی ہی تھی، نڈر اور سرکش۔ 2 دن بعد جب انم کی خالہ ساس رابی کے رشتے کے لیے آئیں تو اتفاق سے اس دن حوریہ کی خالہ نے فون کر دیا کہ وہ اس جمعے کو آنا چاہ رہی تھی۔ حوریہ کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگنے۔ صابرہ چاچی کو تو سہولت سے منع کر دیا تھا۔ تایا جی کا خیال تھا کہ ابھی خاندان میں 2 بیٹیاں بیاہنے سے کے بعد میں بڑی پیچیدگی یا جنم لیتی ہیں۔ البتہ حوریہ کی خالہ قدم نجمہ فرمانے والی تھی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ سکندر کے کانوں تک یہ خبریں نہ پہنچتی؟ اس نے فوراً ہی حق دوستی ادا کرتے ہوئے اسے فون کیا۔ اوئے کہاں ہے تو؟ شہر آیا ہوں ایک کام سے۔ کیوں؟ تیمور نے اس کے لہجے کی ہیجان خیزی محسوس کر لی تھی۔ تیری امی کی لٹیا کو حوریہ کی خالہ قزاق بن کر لوٹنے آ رہی ہیں، اس کی فکر کر لے۔ کیا مطلب؟ وہ بکھلا گیا۔ آ رہی ہیں اس جمعے کو میری بھرجائی کا ہاتھ مانگنے، اس نے بتایا تھا۔ مذاق کر رہا ہے؟ اس کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے۔ تیری قسم کوارا ماروں اگر مذاق کروں تو۔ سکندر بے حد سنجیدہ تھا۔ اماں نے ایک اور بات بھی کی کیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کہا میرا رشتہ ڈال دیں گی اور اس کی خالہ کو آنے سے منع کر دیا جائے گا۔ پھر تو نے کیا کہا؟ اس کا لہجہ سڑسڑاتا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہہ دیا حوریہ میرے لیے بالکل رابی کی طرح ہے، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اب دیکھ لے مجھے نہیں لگتا اس کی خالہ کو انکار ہوگا۔ تجھے جمعے سے پہلے پپو کو بھیجنا ہے یا پھر فون ہی کروا دے ان سے تاکہ چاچا جی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ہم کرتا ہوں کچھ۔ اس کا دھیما لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ ہاں ورنہ پھر آ جانا، دونوں مل کر ٹینٹ لگائیں گے اس کی شادی میں۔ سکندر ایسا وقت میں بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ تیری تو میں وہ غضبناک ہوا اور سکندر کا بے اختیار سا کہکا گونجا۔ اور پھر گھر آتے ہی اس نے انم کو آواز دی تھی۔ اماں کا لحاظ زیادہ تھا، ایک انم ہی تھی جس سے وہ کھل کر بات کر سکتا تھا۔ جی بھائی، میں بس چائے بنا ہی رہی تھی۔ وہ اس کے بلاوے کا مطلب یہی سمجھی۔ مجھے چائے نہیں پینی، تجھ سے بات کرنی ہے، بیٹھ جا۔ اس نے سر کے اشارے سے موڑی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ وہ حیرت ہوئی۔